الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج کا موضوع بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے. آج معاشرے میں ہر طرف اس کے نقصانات اور ہر ایک فرد اس کا شکار دکھائی دیتا ہے. اس کی بہت ساری تباہ کاریاں ہیں اور ہم اس کے نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. موضوع ہے بغض و کینہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی دلوا دے، شراب اور جوے میں، اور تمہیں اللہ تعالی کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں. اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو منڈا ڈالتا ہے، یعنی تباہ کر دیتا ہے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کتنی یہ خطرے والی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں شب جبکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحم فرماتا ہے اور مانگنے والوں کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دیتا ہے، لیکن سوائے ایسے شخص کے
جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، دوسرے کو حقیر جانتا ہو، الیاذ باللہ تعالی کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی دل میں بغض و کینہ رکھنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، جب ہم ذات الصفا کے مقام پر پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچانک اس کی قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو۔ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 84 صفحات پر مشتمل کتاب بغض و کینہ، صفحات 40 میں بغض و کینہ کے 6 علاج پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجیے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کو یاد کر لینا، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 2، اسباب دور کیجیے، یعنی بیماری جسمانی ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بعض بغض و کینہ کے اسباب میں سے غصہ، بدگمانی، شراب نوشی، جوا وغیرہ بھی ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ایک سبب نعمتوں کے کثرت بھی ہے کہ اس سے بھی آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور سخاوت کی عادت کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے۔ نمبر 3، سلام و مصافحہ کی عادت بنا لیجئے کہ سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا اگلے کے گلے ملنا آپ کے کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ بغض و کینہ سے بچنے کے علاج یہ ارشاد ہو رہے ہیں۔ بے جا سوچنا چھوڑ دیجئے کہ عموماً کسی کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا یا کسی کے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بے جا سوچتے رہنا، اس کی بجائے فکر آخرت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیجئے۔ محبت کینے کی ضد ہے، لہذا اگر ہم رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھیں گے تو کینے کو دل میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی
اور دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ نمبر 6، سوچ کے اور عقل مندی سے کام لیجیے۔ کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر لینا دانشمندی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اپنے دل میں کینے کو ہرگز جگہ مت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغض و کینہ اور اس جیسی دیگر باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔